السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو انسانی مخلوق کے لیے عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ دل کو دہلا دینے والی یہ کہانی سنتے ہیں احسان کی زبانی۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر پیدل چل پڑا۔ گو کہ راستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی اور رکشہ یا سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ واک کر کے جب اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی، سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس ہلکے ہلکے اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، عین اسی جگہ پانی کی ٹنکی کے اوپر گھٹنوں پر ٹھوڑی جمائے اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہی مسکراہٹ خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان میرا 7 سالہ بیٹا فرش پر پڑا کر رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وائزہ میری بیوی اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگے ہیں، وائزہ نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وائزہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وائزہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ اوہ، یہ کون سے لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ ہم بس اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے، میں یعنی احسان اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران۔ ہم تینوں ویسے میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی ہوتی، ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھا، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میرے امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں، ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے تلے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا، کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہوگا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم 3 بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی
جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو، خاص طور پر جب تائی وہاں موجود ہوتی تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ با آواز بلند ترس کھایا کرتی تھی۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھائی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والے ایک نہیں تین تین موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے جایا کرتی تھی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ اے خدا میرے بچوں کو بری نظر سے بچا، وہ با آواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر بھر کر ہمارے گھر آنے لگے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئیں۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی۔ وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے تو دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور کیا چاہیے، ہم کون سا ان سے کرایہ مانگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن تائی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت، اتنا میرا بھی ہے، تم ہوتی کو ہم اس سے کرایہ مانگنے والی۔ تائی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی، تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کر دیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی رہیں۔ دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہیں۔ آخر تم نہیں مانو گی نا، تو میں ساتھ اپنے خاندان کو اکٹھا کر لوں گی، گھر اور دکان بیچ کر میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کے ہاتھوں کے جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے کبھی غور کیا ہی نہیں کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے تیسے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان، میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑ لیے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کے تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتے تھے۔ چھت پر دیوار کی ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشورہ کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسل گیا اور گر گئی۔ اس طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکوں اور ان کے گھریلو سیدھی سادھی ماں پر کسی نے کوئی شک نہ کیا، اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی۔
کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئے۔ گھر کی در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بامشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹنکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال دینے والی مسکراہٹ۔ اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوگا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگ گئی تھیں، صرف امی یا ہم تینوں بھائیوں کو۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھیں، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا یہ بھرم 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز، بدلحاظ۔ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر یہی سوچتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر گئیں اور اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، عین اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑھی چھت کو گھورا کرتی تھیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے، کھانے پینے، یہاں تک کہ غسل خانے تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی لڑائیاں اور جنگ ہوتی تھی۔ 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کے دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھیں۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حال کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب مل کر تائی جان کا قتل کا پلان بنا رہے تھے، اس وقت میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 سال کا تھا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہان میں بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہوا ہے کہ نہیں، میں یہ سوچتا ہوں۔ ہم اس وقت کم عمر نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھیں، دین دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، میں درد چاہتا ہوں، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں
اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ وائزہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بھیج دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، نہ جانے کون سی نحوست بسی تھی در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر در و دیوار پر دم کرواؤں گی۔ یہ گھر نہیں رکھتا، بدروحوں کا مسکن لگتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ وائزہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے ہی تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آ رہے تھے۔ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھیں، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھیں۔ مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لوث تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت کی دیوانی جٹھانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئی ہے دیوانی کو لینے۔ کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔